وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی مناسبت کو ہم سب کے لیے منتخب فرمایا، اور عید الاضحیٰ جو ہمارے لیے یقیناً خوشی اور مسرت کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق دی کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کر سکیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور تقرب کے لیے اپنے حلال مال کو خرچ کر کے، جانور خرید کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کی گئی قربانیوں کو اور اسی طرح سے کیے جانے والے قربانیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیتوں کو خالص فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری، دکھاوا اور شہرت سے محفوظ رکھے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی، اور اسی طرح سے قربانی کے ایام جو چل رہے ہیں، ایثار و قربانی کا تقاضا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو قربانی کے مقاصد کو اور اسی طرح سے قربانی کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز جو بنیادی طور سے ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے خود سپردگی کا پیغام۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا، یا اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، جس کو خود سپردگی کہا جائے یا حوالگی کہا جائے، یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آتی ہے۔ اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اوصاف میں سے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم دیا کہ اے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، تو کہتے ہیں کہ اللہ میں تو پہلے سے فرما بردار ہوں۔ اسلام نام ہی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا، یا اللہ رب العالمین کے فرامین کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے مکمل طور سے، اس سے زیادہ مطمئن انسان اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم نے چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی امتحان میں وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ آج
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام پر ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کس قدر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے تئیں خود سپردگی پائی جاتی ہے، کس قدر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ہم اسلام کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنے میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے مفاد سے جڑی ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارے مفادات پر چوٹ پڑے وہاں اسلام اور دین کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ چیزوں پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کس قدر ہمارے اندر خود سپردگی کے جذبات ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ خالی جانور خرید کر کے اللہ رب العالمین کو رضا اور تقرب کے لیے اس کو قربان کر دینا ہی قربانی نہیں ہے، اور نہ ہی یہی صرف قربانی کا تقاضا ہے، بلکہ قربانی کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی ایک انسان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ اور اسی لیے قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری تمام تر عبادتیں، بلکہ ہماری پوری زندگی، ہماری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو منتخب کر دیتا ہے، اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انبیاء کی سیرتوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جب وطن اور قوم اور قبیلے کو چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑ دیا انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو، جبکہ وہ شیرخوار ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کو جب ایک چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی پشو پیش نہیں کیا، بلکہ ان کو لے جا کر کے وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا کہا ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کی زندگی باقی رہے گی، اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو وہاں ان کی موت ہو جائے گی۔ تو ہم جو ہے مستقبل کو نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے حکمتوں کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہونے والا ہے، اس کی خبر ہم کو نہیں ہے۔ اور ایک انسان کے اندر تسلیم و رضا کے جذبات اسی وقت پیدا ہوں گے جب وہ اللہ رب العالمین کے اوصاف اور اللہ رب العالمین کے صفات اور اللہ رب العالمین کے قدرتوں کا وہ علم حاصل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں غیب کا علم اگر کسی کو ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، وہ حکیم و خبیر ہے، وہی جانتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تعلیم یہ ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے جب ایک انسان اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں میں انا للہ پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے جو کچھ اسباب اختیار کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، لیکن اللہ العالمین آخری فیصلہ تیرا ہے اور تیرے فیصلے کے اوپر ہم راضی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم پڑھتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب ہم کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کوئی واقعات، جو کوئی گھٹنا گھٹتی ہے، تو یہ چیز یہ دعا پڑھنے کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ یہ اس میں اعتراف ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے خیر کے کتنے راستے کھلیں گے، ہمارے لیے اس میں خیر ہے، یہ کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اسی لیے ایک انسان جب کلمہ استرجاع کہہ لیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں سے، بنوہ بیتن، ہمارے ابن لہو بیتن، کہ ہمارے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ذرا سوچئے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ جو حادثات ہوئے، جو تکلیفیں ہوئی، کچھ ہمارا ضائع ہو گیا، کچھ ہمارا نقصان ہو گیا، چاہے ہمارے اپنوں کی موت ہو گئی یا اسی طرح سے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور ہم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا
تو وہاں ہمارے دل کو تسلی مل جاتی ہے، دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کا تھا، جو کچھ باقی ہے ہمارے پاس وہ بھی رب کا ہے، اللہ جب چاہے امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے اللہ اس کو لے لے۔ ایک انسان مطمئن ہو جاتا ہے، ایک مومن انسان اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، وہ وہاں جزا فضا نہیں کرتا ہے، اس بات کا شکوہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی معاملات کیوں پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی حادثات کیوں ہوتے ہیں، ہم نمازی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں۔ انسان شکوہ نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ نقصان ہوا اور جو کچھ آدمی نے کھویا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین دے گا، اس پر ایک بندے کو، ایک مومن کو یقین ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ حکمت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہماری اولاد کو وہاں چھوڑنے کا تعلیم کیوں ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بعثت ہوئی ہے تو کہاں سے؟ اولاد اسماعیل ہی سے ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت تھی کہ وہاں اللہ رب العالمین کی حکمت اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہاں دعا بھی انہوں نے کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تو مبعوث فرمانا۔ دعا کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہستی، وہ آخری نبی، وہ امام الانبیاء، وہ سید الاخرین اولین و آخرین، وہاں ان کی بعثت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، لیکن کھویا بہت کچھ ہے، خاندان کو کھویا ہے، قبیلے کو کھویا ہے، جہاں ان کی پوری زندگی گزری ہے ان سارے لوگوں کو کھویا ہے، ان کی محبتوں کو قربان کیا ہے، لیکن اس کے بدلے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو بھلائیوں سے نواز دیا۔ اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک مومن انسان جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ان نمازوں میں جہاں اللہم صلی علی محمد کہتا ہے وہیں کہتا ہے اللہم صلی علی ابراہیم، اللہم بارک علی ابراہیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں درود و سلام بھیجتا ہے وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ اس سے بڑا خیر اور اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم نیکوکار لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ قربان کیا اللہ رب العالمین کے لیے، آج بھی ان کا ذکر باقی ہے۔ اگر نمازوں میں جب تک ہم درود نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیجیں ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بڑی خیر اور اس سے بڑی بھلائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں کیوں ملی، یہ رتبہ کیوں ملا، یہ مقام کیوں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زندگی کے اندر تسلیم و رضا نظر آ رہی ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے کوئی حکم ہوا فوراً انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہاں بھی وہی حکم ہے کہ آپ دیکھو باپ بیٹے دونوں فرما بردار بن کر کے تیار ہو گئے، ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، دوسرا قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہے۔ فلما اسلم، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فلما اسلم، کہ دونوں فرما بردار ہو کر کے نکلے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گے، نہ صرف یہ کہ فرما برداری پر ان کی زندگی گزری ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فرما برداری کے جذبے ان کے اندر رہیں، وہ ہمیشہ عبادت و اطاعت میں زندگی گزاریں، اس کے لیے دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ قرآن آپ پڑھیں سورہ بقرہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے، گھر کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ کام قبول کر لے، یہ عمل تو قبول کر لے۔ اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹوں کو فرما بردار رہ کر زندہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ابھی تک جیسی ہماری زندگی گزری ہے فرما برداری میں، ایسے ہی اور بھی بقیہ ہماری زندگی ہم دونوں کی یہ تسلیم و رضا میں گزرے، یہ فرما برداری میں گزرے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں
ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں ان نسلوں میں سے اللہ ایک گروہ ایسا پیدا فرما، ایک جماعت ایسی بنا جو تیری فرما برداری پر اپنی زندگی گزارتی رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ انعام دیکھ لیا تھا، وہ سارے فضائل اور وہ سارے برکات جو اللہ رب العالمین کے جانب سے ان پر ہوئے، وہ سارے انہوں نے دیکھ لیے تھے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، رب کے حوالے کر دیتا ہے، رب اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، رب اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کرنے کے بعد مکے سے مدینے کے لیے نکلتے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ جو کچھ اسباب ہو سکتا ہے کہ انسان سے اپنے بچاؤ کے خاطر وہ کرتا ہے۔ جب غار ثور میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین بالکل دہانے پر پہنچ چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہی چیزیں غزوہ احد کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگلے سال اس سے بھی بڑا معرکہ پیش آئے گا اور اگلے سال ہم جمع ہوں گے بدر کے مقام پر، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگلے سال ابو سفیان کی حالت ایسی ہو گئی یا مکے میں قحط پڑ گیا، ان کی ہمت جواب دے گئی، لیکن اب مسئلہ تھا کہ وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے، اب جو ہے اگر جاتے نہیں ہیں تو پھر بزدلی اور پست ہمتی کا الزام ان کے اوپر لگتا ہے، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کیوں نہ مسلمانوں کے اوپر اپنی غلطی تھوپ دی جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خود ہی باہر نہ آئے مدینے کے، لڑنے کے لیے نہ آئے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک شخص کو متعین کیا، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ غزوہ خندق کے وقت جو ہے اسلام لائے ہوئے ہیں، قبیلے غطفان سے ان کا تعلق تھا۔ نعیم بن مسعود مدینہ گئے، ان کو پیسے دیے انہوں نے اور کہا کہ خالی جا کر کے مدینہ میں جگہ جگہ تم کو یہ بتانا ہے کہ مکہ والے بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں اور بہت جلدی مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے۔ اور مقصود یہ تھا کہ مسلمان خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو جائیں، وہ مقابلے کے لیے آئیں نہ تو ہم کو نکلنا نہیں پڑے گا، ہماری عزت بھی بچ جائے گی، یہ مقصود تھا۔ اللہ نے پانسا پلٹ دیا، وہ گئے، جس سے بھی ملتے تھے، جس قبیلے سے بھی ملتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا اور قریش جو ہے اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہذا تم جو ہے دیکھو اپنا تمہارا کیا ہو سکتا ہے، ذرا تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کے دلی کیفیت کو بیان کیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے باقاعدہ ایک لشکر تیار کیا جا رہا ہے، تو تمہارے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، مسلمانوں کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایک مومن یہ جانتا ہے اللہ نے زندگی جب تک رکھی ہے تب تک یہ زندگی رہے گی، ورنہ ایک انسان بسترے پر بھی مر سکتا ہے، میدان کارزار میں بھی اس کو شہادت کی موت آ سکتی ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے موت جہاں لکھی ہے وہاں انسان کو چل کے جانا ہی ہے، اس سے اس کو نجات نہیں ہے۔ فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہنا شروع کیا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ ہمارے پاس مادی وسائل نہیں ہیں، لیکن جب حالات آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا ہم کو منظور ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے اور بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا اور مسلمانوں نے اس موقع پر کہا۔ یہی وہ جملہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے یہ بات کہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارا اس آگ میں جل جانا اللہ کا مقصود ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو سر تسلیم خم کر لیا ہے، بچانا ہوگا اللہ رب العالمین بچائے گا۔
تو یہ ایک مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے مکمل طور سے، اسی آگ کو اللہ رب العالمین نے اس آگ کی فطرت تبدیل کر دی اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ کسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارا ہے اس سے بہترین آب و ہوا کہیں مجھے ملی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو مکمل طور سے، یہی نعیم بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر جمع ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی ہے۔ حالات مسلمانوں کے تعداد اتنی نہیں تھی، باہر سے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ایک بڑا لشکر کئی قبیلے مشرکین کے جمع ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کی خاطر کبھی نہیں آیا۔ 10,000 کا لشکر تھا، پورے مدینے کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان سب مل جاتے تھے، تب بھی اتنی تعداد مدینے میں نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کی مدد ایسے ہی ہوتی ہے کہ یہ نعیم بن مسعود اسلام قبول کر کے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، قبیلے غطفان سے ان کا تعلق تھا، قبیلے غطفان والے بھی لڑنے آئے تھے مشرکین کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میرے اسلام کا پتہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان حالات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکیلے ہو، کوئی بہت بڑا کارنامہ تو انجام نہیں دے سکتے ہو، لیکن یہ جان لے کہ جنگ جو ہے، جنگ میں دھوکہ بھی جائز ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی ان کے سامنے، وہ گئے اور بنو نذیر کے پاس، یہود کا قبیلہ تھا، ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم تو یہیں مدینے کے پاس رہتے ہو، تمہارا گھر بار، تمہارے بال بچے، تمہاری کھیتی باڑی، تمہارا کاروبار سب یہاں ہے، اور تم کس کی طرف سے آئے ہو؟ مکہ والوں کی طرف سے آئے ہو۔ ابھی جنگ شروع ہو گئی، کچھ اونچ نیچ ہو گیا، مکہ والے تو بھاگ جائیں گے، بچو گے تم، اور پھر مسلمان پلٹ کر کے پھر تمہارے اوپر آئیں گے، پھر تم سوچو تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے، تو کہا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ مکے والوں کے پاس پیغام بھیجیں کہ جنگ اگر شروع ہو گئی، ایسے وقت میں تم ہمارا ساتھ دو گے، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگو گے نہیں، اور اس کے لیے ہم کو ضمانت چاہیے۔ ضمانت یہ ہے کہ تمہارے کچھ آدمی ہمیں بطور ضمانت کے چاہیے تاکہ تم میدان جنگ چھوڑ کے مت جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے بعد قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو بنو نذیر، بنو غطفان تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سازشیں کی تھیں اب وہ نادم ہیں، وہ نادم ہیں، اور اپنے اس ندامت کو مٹانے کے خاطر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، لہذا انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہارے کچھ آدمی مسلمانوں کے حوالے کر کے اور اپنی جان چھڑا لیں گے، تو وہ تم سے کل کچھ آدمی بطور ضمانت کے مانگیں گے، یہ ان کے بدعہدی کی علامت ہے۔ کہا کہ اچھا، اور پھر اس کے بعد ہوا ہی بھی یہی کہ سنیچر کا غالباً دن تھا، ہفتے کا دن تھا، قریش نے ان کے پاس پیغام بھیجا اپنا ایک آدمی، کہا کہ ایسا ہے کہ آج سنیچر ہے، آج ہم ایک بارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہود نے کہا کہ دیکھو سنیچر کے دن کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، تو آج تو نہیں ہم لڑیں گے، کل دیکھیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ آدمی بطور ضمانت کے ہمارے حوالے کریں آپ اپنے، ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ چھوڑ کر کے آپ بھاگ جائیں، بعد میں مسلمان تو پورے طور سے ہمارے اوپر پلٹ کے آئیں گے، ہمارا سب کچھ یہاں پہ ہے، آپ تو میدان جنگ چھوڑ کر کے مکہ پہنچ جائیں گے۔ تب انہوں نے سوچا کہ نعیم بن مسعود نے جو کچھ کہا تھا بالکل سچ کہا ہے، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں دے سکتے۔ تو نعیم بن مسعود، بنو قریظہ والے بھی سوچنے لگے کہ مکہ والے انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے بھاگنے کا ارادہ ہے، وہ لڑیں گے نہیں، تو بالکل بات دونوں کی سچی نظر آ رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہوا یہ کہ اسی رات دھیرے دھیرے انہوں نے کھسکنا شروع کیا، نکلنا شروع کیا، تو بنو قریظہ بھی واپس جانے لگے اور
مکے کا لشکر بھی وہ واپس جانے لگا، دھیرے دھیرے کوچ کرنے لگا. اور اس طرح سے یہ جنگ جو اتنا بڑا جو ہے لشکر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے آیا تھا، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ جنگ ٹل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اب کوئی ہم سے لڑنے نہیں آئے گا بلکہ ہم کو لڑنے جانا پڑے گا. یعنی اب کسی بھی قبیلے کے اندر اور بلکہ عرب میں کسی کے پاس بھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو. اب ہم کو چل کے جانا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے. تو اللہ رب العالمین، ایک آدمی، ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہی چیزیں آپ کو مسلمانوں کی زندگی میں یہ نظر آئیں گی. تو یہ جو ایثار و قربانی کا جو تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے تسلیم و رضا کا، کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اس میں حکمتیں تلاش کرتا نہ پھرے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بہت سارے فیصلے انسان کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ ناپسند لگتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے، وہ بعد میں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، نہیں ہوتا ہے، ہمارے جذبات کے خلاف، خواہشات کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، شر کا پہلو ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی حکمتوں ہم یہ سمجھیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں اسلام کے، اس کے پیچھے رب کی حکمت ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے رب کی حکمت ہے. اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور سنت کے تابع اپنے آپ کو رکھنا، اسی میں ایک انسان کے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی حکم آ جائے کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے، یہ درست نہیں ہے کہ اس میں پھر اپنا اختیارات باقی رکھے. یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے. وہاں انہوں نے رب سے کبھی سوال نہیں کیا کہ بال بچوں کو چھوڑنے کا وہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے. کبھی کچھ نہیں، اور کبھی پشو پیش نہیں کیا. یہی چیز صحابہ کی زندگی میں تھی. اگر وہ بام عروج کو پہنچے، اگر انہوں نے جو ان کی زندگی میں اگر ترقیاں ہوئیں، وہ کامیابی کے منازل انہوں نے طے کیے، تو یہی چیز تھی کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آیا وہ فوراً جو ہے اس پر راضی ہو گئے. قبلہ تحویل قبلہ کا موقع ہو، قبلہ تحویل ہونے کا حکم ہوا، نماز کی حالت میں مڑ گئے. یہ نہیں پوچھا کہ بعد میں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، سبوں نے جوتا اتار دیا. یہ نہیں سوچا کہ بعد میں پوچھ کے اتاریں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر مجھے معلوم ہے تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لیکن ہمارے نبی نے تجھ کو چوما ہے اس لیے چوم رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ہماری زندگی میں اتباع اور اطاعت ہو. یہی ایثار و قربانی کا تقاضا ہے. پوری زندگی ہمارے اندر اتباع ہو، رسول کے تئیں اطاعت ہو، اللہ کے تئیں. اسی میں ایک انسان کی کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب بقیہ جو ایام باقی ہیں ان میں اللہ ہم کو جو توفیق دے، جو قربانیاں ہم کریں، الہ العالمین ہم کو مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری، شہرت، دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے متحد رہ کر کے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے تئیں ہمارے دل کے اندر جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، الہ العالمین ان نفرتوں کو تو ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنوں سے ہماری جو ناچاکیاں ہیں، الہ العالمین ان ناچاکیوں کو ختم کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو حل فرما دے، جو مقروض ہیں الہ العالمین ان کے قرضوں کو دور فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں الہ العالمین
شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو حل فرما الہ العالمین، جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔